السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسکس آف فاریکس ٹریڈنگ حلال ہے حرام ہے۔ ایسے دو چار چیزیں آپ لوگ سمجھیے گا۔ ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ فتویٰ لینا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نکھٹو ہیں، کام چور ہیں، اور آپ نے اتنا زیادہ پیسہ اجاڑ دیا اور ابھی آپ کے پاس سکت نہیں ہے کہ آپ ٹریڈ کریں، تو اپنے ذہن کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ کام حرام ہے، پھر آپ کے لیے حرام ہے، پھر آپ کے لیے جو کوا ہے وہ سفید ہے۔ لیکن اگر آپ یہ ریئل سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ فتویٰ دوں، لیکن میں دو چار چیزیں آپ کو سمجھا دوں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر دو چار چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے، حلال ہے تو کیوں حلال ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے دنیا کے اندر سود حرام ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسجد کا مولوی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر اس کاروبار جس کے اندر سود ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کاروبار کے اندر جو سسٹم کے اوپر ٹریڈز ہوتی ہیں، پاکستان میں کافی بروکرز، کافی اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر سود ہوتا ہے، حرام ہے، لیکن نارمل روٹین کے اندر جو اسلامک سسٹم ہے، میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ کے سامنے، جن کے اوپر الحمدللہ ہم خود کام کرتے ہیں، ان کے اوپر سود نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، جوا اور کاروبار میں فرق ہوتا ہے۔ فاریکس ٹریڈنگ جوا نہیں، کاروبار ہے۔ 2 فرق ہوتے ہیں، 3 فرق ہوتے ہیں۔ جوا وہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹائم فکس ہو جائے، مثلا سکہ ہے، سکہ کے نیچے گرنے تک کا وقت ہے، اور میچ ہے، کرکٹ میچ کا اختتام 2-4 گھنٹے وقت ہے، الیکشن ہے، الیکشن کے اوپر وقت ہے، کتوں کی لڑائی ہے، کتوں کی لڑائی وقت ہے، تاش لوڈو گیم ہے، لوڈو کی گیم ایک وقت متعین ہے۔ کاروبار میں یہ چیز ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ہے وہ 1 منٹ میں بیچیں، ہفتے میں بیچیں، سال میں بیچیں، 2 سال میں بیچیں، اٹس مینس کہ اس کو کاروبار بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک ٹریڈ ہے 1 سیکنڈ میں بیچیں، 1 منٹ میں بیچیں، ہفتے میں بیچیں، مہینے میں بیچیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جوا نہیں ہے۔ نمبر 2، جوئے کے اندر پرافٹ یا لاس فکس ہوتا ہے۔ مثلا آپ 100 روپیہ میرا اور آپ کا جوا لگا ہوا ہے سکے کے اوپر، ہم سکہ پھینکتے ہیں، نیچے ہے یہ 100 میرا، یہ 100 آپ کا۔ کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 کی چیز لاتے ہیں، وہ 102 کی بھی بک سکتی ہے، 300 کی بھی بک سکتی ہے، 90 کی بھی بک سکتی ہے، 50 کی۔ نہ اس کے اندر پرافٹ کی شرح مختص ہوتی ہے، نہ لاس کی شرح مختص ہوتی ہے۔ آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، اٹس مینس اس کے اندر آپ ایک ٹریڈ لگاتے ہیں، وہ جتنے پہ مرضی بیچ دیں، یہ جوا نہیں ہے۔ تیسری چیز، یہ کیوں حرام ہے؟ اس کے اندر قبضہ نہیں ہے۔ اکثر دوست بولتے ہیں قبضہ نہیں ہے، تو میں ان کو بولتا ہوں قبضہ اس کا اتنا ہے کہ ایک ٹریڈ لگاتے ہیں، اسی سیکنڈ کے اندر یا وہ کلوز ہو جاتی ہے اور آپ بیچ لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ لیکن اکثر دوست بولتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ تو میں ان کو ایک چیز بولتا ہوں، حلال حرام کا فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ کہ میں نے ایک بندہ بولتا ہے جی آپ کے پاس تو وہ تو کاؤنٹنگ آ رہی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے یہ کام حرام ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا، قبضہ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کلک کرتے ہیں، اگر آپ کا انٹرنیٹ ہو تو وہ چیز خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بولا کہ میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، اور میرے جیب کے اندر 10 روپے بھی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر میں چاہتا ہوں تو میں بٹن پہ کلک کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ، ایپ کے اوپر سے، تو میرے بجلی کا بل جمع ہو جاتا ہے، دوسری بار وہ بجلی کا بل میرے پاس نہیں آتا۔ میں ایزی لاؤڈ کرتا ہوں، ادھر سے ایزی لاؤڈ آ جاتا ہے، دوسری بار وہ بیلنس سے میں کال کر دیتا ہوں۔ میں بچوں کی فیس جمع کرتا ہوں تو ایزی پیسہ کی ایپ سے میں فیس جمع کر لیتا ہوں، اگلے مہینے وہ مجھ سے فیس نہیں مانگتے، لیکن جیب میں میرے 1000 روپے ہے، اور کاؤنٹنگ اسی طریقے سے اکاؤنٹس کے اندر ایزی پیسے کے اندر ہے، تو فتویٰ دے دو کہ ایزی پیسہ بھی حرام ہے۔ بندہ چپ، مولوی صاحب چپ۔ اچھا، چوتھی چیز بولتے ہیں لیوریج۔ لیوریج بولتے ہیں کہ آپ کے پاس لاکھ روپے ہے اور آپ کئی لاکھ کے اوپر کاروبار کر سکتے ہیں۔ لائک اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو آپ 100 کی لیوریج لیتے ہیں تو آپ $1,00,000 کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ہر کاروبار میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ دنیا کے اندر کوئی بھی ایجنسی لیتے ہیں، گھی کی لیتے ہیں، تو اس کے اندر آپ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ جو آپ کا ایجنسی والا ہے وہ یا فرینچائز والا ہے وہ کمپنی کو دے گا، اور وہ لاکھ روپے کا مال ڈال دیں گے، وہ پورا ہفتہ بیچے گا، ہفتے کے بعد ان کا بندہ آئے گا، وہ جتنی سیل ہوئی وہ لے جائے گا، اتنے کا مال ڈال جائے گا۔ اس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ اگر یہ لیوریج حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو باقی چیزیں یہ ہیں کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں جی موبائل کے اوپر بزنس حرام ہے، مان لیجیے حرام ہے، کیونکہ شرعی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جائیں اور جا کر مال دیکھیں۔ تو آف کورس یہ تو ایک پوائنٹ ٹھیک ہے کہ آپ موبائل کے اوپر جتنا بھی کاروبار کرتے ہیں، چاہے آپ فون کرتے ہیں اور فون کے بعد بولتے ہیں ایک گندم کے کوئی بھی چیز بھیج دیں، ایک 100 موبائل میرے پاس بھیج دیں، 100 کمپیوٹر بھیج دیں، جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز آپ تھوڑا سا بول سکتے ہیں کہ یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو بولتے ہیں جی نہیں موبائل کے اوپر بزنس حرام ہے،
سالے موبائل کے اوپر بزنس حرام ہے تو موبائل کے اوپر جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں وہ حلال ہیں. وہ موبائل کے اوپر تو جو یوٹیوب کے اوپر پورے دن ڈانس کر کے ٹھمکے دیکھتے ہیں اور عورتوں کا کنجر پن دیکھتا ہے, اور پورے دن کے اندر جو انڈیا کی مووی کے اندر جو بکواسات ہو رہے ہوتے ہیں وہ حلال ہیں. وہ بولتے نہیں میں پورن موویز دیکھتا ہوں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے فارغ حرام ہے. پھر تیرا حل چھترول ہے. اگر موبائل کے اوپر بزنس حرام ہے تو موبائل کے اوپر فیس بک بھی حرام ہے, یوٹیوب بھی حرام ہے, موبائل کے اوپر کیمرے والا موبائل بھی حرام ہے, واٹس ایپ بھی حرام ہے, تمہاری تصویر لگانا بھی حرام ہے. اب اکثر لوگ بولتے ہیں جی تصویر لگانا حرام ہے, تو میں یوٹیوب کے اوپر ہوں تو آف کورس میرا بھی حرام ہے, لیکن تیرے موبائل کے اندر جو موبائل کھینچے ہوا ہے تو وہ نہ بنا. تو موبائل کے اوپر اگر بزنس حرام ہے تو موبائل ہی حرام ہے نا. 2 نمبر کام ہے کہ آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں. اب ایک بندہ بولتا جی یوٹیوب کے اوپر دیکھنا حرام نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دارالفتہ دیوبند کے نزدیک یوٹیوب کے اوپر کسی بھی مولوی کا اوپر آ جانا لائک علماء کا بیان دینا وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن ادھر کیا بولتے نہیں جی کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں ایک مفتی صاحب تھے ہمارے یہاں, ہوتا کیا ہے کہ آپ جو مرضی مولوی لگا لیں, ساتھ میں آپ کی ایک ایسی عورت کی تصویر لازمی آ جاتی ہے کسی ایڈ میں, کسی ایسی جگہ کے اوپر جو اس کو شرعی طور پر اس کے پاؤں بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اب آپ یوٹیوب کے اوپر نہیں چھوڑیں گے. تو یہ خبیث بندے ایسے ہیں کہ جو چسکے لینے والے بھی ہوتے ہیں. ایک بندہ بولتا ہے کہ آپ میرے ابو کو سمجھیں فارغ حلال ہے حرام, میرے کزنس نے اس کا میرے ابو کا دماغ خراب کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ یار میں کیوں بولوں حلال ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نہ کرو, میرا کون سا مسئلہ ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے بولا کہ کزن کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ کچھ لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر گانوں کے اوپر ڈانس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. میں نے کہا جی پکا حرام ہے, جہنمی والا کام ہے. اب اس کا بندہ کیا بولے. ایک بندہ, میں نے ایک جگہ کے اوپر گندی سی مثال دی ہے کہ ہمارا معاشرہ اب اس لہج پہ پہنچ چکا ہے. ایک بندہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں زنا کر کے آ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کے پاؤں کی طرف دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہی بات بولیں گے کہ بھئی اگر تو نے اتنا برا کام کر لیا تو اس کام سے بھی کر رکھ. حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے, اس کی بھی کچھ حد ہے کہ یار پاؤں کی طرف دیکھنا نہیں ہے, لیکن تو پہلے اپنی اوقات تو دیکھنا, پہلے تو اصل برا کام تو چھوڑ. تو یہ چیزیں. اور اگر ایک بندہ بولتا ہے کہ اس نے 3 لاکھ 5 لاکھ کا نقصان کیا اور پھر اس کو حرام حلال کی ذہن میں آئی ہے, تو اس کے اندر اس کو بولا کہ تو نے ایک حرام کام کے اوپر اتنا پیسہ جاڑا, تیرے پھٹے منہ تیرا. تو یہ جتنے بھی فٹے منہ تیرا, یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکثر بولتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذہن کی تسلی کے لیے. ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے سب کچھ اجاڑ دیا, اور اجاڑنے کے بعد بولتے جی میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. میں نے کہا سالے تیرے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے, سارا تو نے اجاڑ دیا, چھوڑا تو اللہ کی رضا کے لیے. کہتے تم سارے جہنمی ہو, میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام چھوڑ دیا. حالانکہ اس نے اجاڑا اور اس کی جیب کے اندر 1 روپے بھی نہیں تھا. تو ذہن کی تسلی کے لیے بھی فتویٰ ہے. تو بہرحال یہ ایک معاشرتی طور پر میں آپ کے سامنے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں, کوئی میں جائز نہیں بولوں گا, اللہ عالم, اللہ رحم فرمائے. بہرحال ہم 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر میں خود احتیاط کرتا ہوں. نمبر 1, ہر وہ کام جس کے اندر دھوکہ ہو, چاہے وہ سبزی والا ہو چاہے وہ حرام ہے, نہیں کرنا چاہیے, میں نہیں کرتا الحمدللہ. ہر وہ کام, ہر وہ کاروبار جس کے اندر جھوٹ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے, الحمدللہ میں نہیں کرتا. ہر وہ کاروبار جس میں جوا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے, اور ہر وہ کاروبار جس کے اندر سود ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ 4 چیزوں سے احتیاط بہتر ہے. باقی اگر آپ یوٹیوب وغیرہ فیس بک وغیرہ چلا رہے ہیں تو بہتر ہے نہ چلائیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیں. موبائل وغیرہ کیمرے والا نہ رکھیں. نہیں چھوڑ سکتے تو فیس بک اور موبائل یوز کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, آف کورس فاریکس ٹریڈنگ کر کے رکھیں, لیکن سود والے بروکرز کے اندر کام نہ کریں. باقی اس کے اندر اتنی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا فیلڈ آن لائن ہو چکا ہے. اب ایک بندہ جا کر بولے جی کہ مطلب ہر چیز ہے, آپ کے گھر ٹی وی رکھنا آف کورس جائز نہیں ہے, میرے گھر میں بھی ہے, میں اب کیا بولوں. ٹی وی کے اوپر جو ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں, نہ عورتوں کے لیے جائز نہ مردوں کے لیے جائز, لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں. یا تو ان ساری چیزوں کو چھوڑو تو پھر ٹریڈنگ کو بھی چھوڑو, اور اگر یہ سارے کام کر رہے ہو تو بے شک ٹریڈنگ کر کے رکھو. باقی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جو آپ نارمل لہجے کے اندر بات کریں کہ جی سود ہے یا جھوٹ ہے یا دھوکہ یا کسی کا زیادتی ہے یا کسی کا نقصان کرنا ہے. یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. شرعی طور پر کچھ چیزیں یہ ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہیں, اٹس اوکے, لیکن باقی شرعی طور پر کوئی جوا, سود, جھوٹ, دھوکہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں. کوئی سوال مند ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.